یا رب ہمیں ایک اور موقع دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے۔ ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی تمام آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، پھر ایسی شدید ٹھنڈ پڑے گی کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ لامتناہی گہرائیاں جما دینے والی خوفناک تاریکیاں ہیں۔ قرآن میں جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ گرم کہا گیا، سورۃ التوبہ 35 کا اشارہ، اور بعض احادیث میں زمہریر یعنی ہڈی توڑ دینے والی سردی کا ذکر ہے۔ یہ گڑھے سیاہ دھوئیں سے بھرے ہوں گے، کھانا صرف زقوم کا زہریلا پھل، پینے کو کھولتا ہوا پانی۔ زقوم جہنم کا بدترین درخت ہے، سورۃ الصافات 62 سے 68، سورۃ الدخان 43 سے 46۔ اس کا پھل کھانے والے کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور پینے کو غساق اور حمیم یعنی پیپ اور ابلتا پانی دیا جائے گا۔ جہنم کی دیواریں انہی خواہشات اور گناہوں سے بنی ہوں گی جو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، اسی لیے لوگ بغیر سوچے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں صرف خوف، درد، پچھتاوا اور لامتناہی تنہائی ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یعنی گناہ کرنے والے خود اپنے لیے جہنم کا محل بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب تنہائی اور اللہ سے دوری ہے۔ جہنم کے ہر دروازے کی زنجیریں 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس سے پہلے قیامت کا عظیم دن یوم الحساب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے زنجیریں کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم، ترمذی۔ اسرافیل علیہ السلام پہلی بار گہری سانس لیں گے، پھر سور پر ہونٹ رکھیں گے اور وہ خوفناک آواز گونجے گی۔ پہلا نفخہ فضا یا ساق۔ پہلا نفخہ نفخۃ الساق ہے، جس سے ساری مخلوق مر جائے گی، سورۃ الزمر 68۔ یہ آواز سب سے پہلے مکہ اور مدینہ میں سنائی دے گی، مسجد نبوی ہل جائے گی، آیا صوفیہ کانپ اٹھے گا، بگ بین رک جائے گا، نیو یارک کی عمارتیں لرز جائیں گی۔ احادیث میں ہے کہ سور کی آواز زمین کے ہر کونے تک پہنچے گی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ایک ہی لمحے میں تمام ستارے بجھ جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی صریح آیات ہیں۔ سورۃ التقویر، ستارے بکھر جائیں گے۔ سورۃ الانفطار، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورۃ القمر، چاند پھٹ جائے گا۔ سورۃ الانشقاق، آسمان پھٹ جائے گا۔ پوری کائنات ایک عظیم قبرستان بن جائے گی، مکمل خاموشی، مکمل اندھیرا، مکمل موت، صرف اللہ الحی باقی رہے گا۔ سب مر جائیں گے، صرف اللہ باقی۔ یہ خاموشی کتنی دیر رہے گی؟ 40 سال، 40 دن، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بعض روایات میں 40 کا ذکر ہے، لیکن ضعیف ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مدت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ مردے مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن روحیں عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ دوسرے نفخہ یعنی نفخہ بعث سے پہلے تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اہل ایمان کو سکون، کافروں اور منافقوں کو عذاب قبر ملتا رہے گا۔ پھر وہ بابرکت لمحہ آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، دوسری بار سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام دوسرا گہرا سانس لیں گے، یہ سانس حیات دوبارہ جی اٹھنے کا سانس ہوگا۔ اسے نفخۃ البعث یا نفخۃ القیام کہتے ہیں۔
जमीन हर तरफ से फटेगी, कब्रें खुलेंगी, पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे, हड्डियां जुड़ेंगी, गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसाएगा, जिस्म दोबारा उगाएंगे जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे मिट्टी में लथड़े खौफजदा कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था, ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है, हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाजें देंगे, क़तार में खड़े हो जाओ, मैदान हशर की तरफ चलो। लोग भेड़ बकरियों की तरह घसीटे जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे, सरगोशी करेंगे, या रब। लेकिन अब दुआ बहुत देर से हो रही है। दुनिया में जब मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिर को घसीट कर लाया जाएगा, मोमिन खुद चलकर आएगा। लोग चीखेंगे, ए रब, अब फैसला कर दे। ये इंतजार जहन्नुम से भी ज्यादा सख्त है। लोग कहेंगे, कोई शिफाअत करे कि हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह आदिल है, वो इंतजार कराता है, क्योंकि दुनिया में इन्होंने नमाज में ताखीर की, तौबा को टाला, नेक काम को कल पर छोड़ा। जो काम कल पर टालते थे, अब इन्हें कल तक इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाज आएगी, जैसे हजारों आतिशफिशां फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में धाड़े मारेगी, लोगों को देखते ही जंजीरें खींचेगी कि मुझे दे दो, यानी दरिंदे की तरह सांस लेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा मैदान महशर की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं। ये मंजर अहादीस में है कि जहन्नम को देखकर लोग चीखेंगे। आखिरी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से एक छोटा बर्तन लाएंगे जिसमें शफाफ पानी होगा। उसे जहन्नुम के उस टुकड़े पर डालेंगे, आग फौरन बुझ जाएगी। जिब्राईल कहेंगे, ये तुम्हारे वो आंसू हैं जो तुमने दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहाए थे। ये रिवायत ज़ईफ से मुतजाविज़ है, ये सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, मगर सही कुतुब हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। असल में अल्लाह खुद अपने हुक्म से जहन्नुम को काबू में रखेगा। इस किस्म के वाक़यात से बचना चाहिए। नाम पुकारे जाएंगे, नेक को दाएं हाथ से, बदकार को बाएं हाथ से या पीठ के पीछे से नामे अमाल दिया जाएगा। मुंह बंद, हाथ, पांव, जिल्द, आंखें, कान सब बोलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की हर 1000 औलाद में से 999 जहन्नुम में जाएंगी। ये हदीस सही है। बुखारी 6530, मुस्लिम 2222। मगर मुकम्मल हदीस ये है कि ये बात इस उम्मत से पहले की उम्मतों के बारे में है, और ये उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया रहमत की वजह से निस्फ से ज्यादा जन्नती होगी। सहाबा घबराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों में ऐसी है कि जैसे सफ़ेद बैल के जिस्म पर सियाह बाल या सियाह बैल पर सफ़ेद बाल, यानी बहुत कम, मगर जन्नत में दाखला ज्यादा होगा। जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। लोहे की जंजीरें उनके गर्दनों, हाथों और पैरों में होंगी। वो पुकारेंगे, या रब, हमें एक और मौका दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। मगर बहुत देर हो चुकी होगी। हमें एक और मौका दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। उन्हें सीधा जहन्नुम के ऊपर खींचा जाएगा, जहां पुले सरात खींचा हुआ होगा, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। मुनाफिक दरमियान में फंस जाएंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी, काफिर ठोकर खाकर गिरेंगे। वो 70 साल तक जहन्नुम के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। जहन्नुम एक भूखे ड्रैगन की तरह अपना मुंह खोलेगी और निगलती जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और है? खाल जलकर उतर जाएगी, नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब जारी रहे।
ایندھن انسان اور پتھر، پیاس لگے تو کھولتا پانی جو آنتیں پھاڑ دے گا، پیپ جو نگل بھی نہ سکیں گے، بھوک لگے تو کانٹوں والا خشک پودا یعنی غریعن اور زقوم کا زہریلا پھل۔ صرف گرمی میں ہی زمہریر نامی شدید برفانی ٹھنڈ بھی ہوگی جو ہڈیاں توڑ دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں 2 عذاب ہیں، حر اور زمہریر، یعنی ٹھنڈی اور گرمی۔ زمہریر کی ٹھنڈ آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی اختتام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کے 7 درجے دروازے، یہ ایک جگہ نہیں، 7 مختلف سطحیں اور 7 مختلف سزائیں ہیں۔ ان کا نگہبان مالک فرشتہ ہے جس نے جہنم بننے کے بعد کبھی تبسم نہیں کیا۔ 1. جہنم، ایمان لانے والے غافل مسلمانوں کے لیے جنہوں نے نماز چھوڑی، جھوٹ بولا، ان کا عذاب عارضی ہوگا۔ 2. لظا، اسلام کا مذاق اڑانے اور دین کو آسان سمجھنے والوں کے لیے، یہ آگ انہیں سانپ کی طرح تلاش کرے گی اور ان کے جسم سے گوشت نوچ لے گی۔ 3. سقر، یہ خود غرض لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بھوکوں کو دیکھا اور کہا میرا مسئلہ نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ 4. حطمہ، دلوں کو کچلنے والی آگ دولت کے پجاریوں کے لیے جنہوں نے مال گنا اور اسے اپنی پناہ سمجھا۔ 5. جہیم، شولوں کی بھٹی ظالموں، متکبروں اور مغروروں کے لیے جنہوں نے کمزوروں پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو اللہ سے بالا سمجھا۔ 6. سعیر، غضبناک آگ جنگیں کروانے، فساد پھیلانے اور انبیاء کے دشمنوں کے لیے ہے۔ جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک دھاڑ سنیں گے۔ الملک 7. حاویہ، سب سے گہرا بے پناہ گڑھا منافقوں کے لیے جو زبان سے ایمان لائے مگر دل سے خیانت کی۔ النساء 145۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ ابھی تک نیچے پہنچا ہے۔ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ ایک ذہن رکھنے والی زندہ آگ ہے جو ہر گناہ اور گنہگار کو جانتی ہے۔ وہ جہنم کے داروغہ مالک سے التجا کریں گے، اے مالک اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ختم کر دے۔ مالک بے رحمی سے جواب دے گا، یقیناً تم یہیں رہو گے۔ وہ جنت والوں سے مدد مانگیں گے، ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو۔ جنت والے جواب دیں گے، اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الاعراف، دنیا کے سب سے بڑے صحرا کا تصور کریں۔ ہر 1000 سال میں ایک پرندہ آئے اور چونچ سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا لے۔ جب کھربوں سال بعد صحرا خالی ہو جائے گا تب بھی جہنم کا عذاب اپنی ابتدا میں ہوگا۔ جہنمی صرف حسرت کے آنسو روئیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے نماز پڑھی ہوتی، کاش ہم نے توبہ کی ہوتی۔ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کی سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک روحانی ذلت و رسواری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنمی گرمی سے نجات مانگیں گے تو انہیں زمہریر کی ٹھنڈی ہوا بھیجی جائے گی۔ یہ ٹھنڈ اتنی سخت ہوگی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، پھر وہ دوبارہ آگ میں جانے کی درخواست کریں گے۔ جہنم میں جانے والے پہلے 3 لوگ، وہ شخص جو شہید ہوا، وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور قرآن پڑھا، اور وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا۔ تینوں نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیے تھے، چنانچہ سب سے پہلے انہیں اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر
किसी मुसलमान का हक मारे, अल्लाह उस पर जन्नत हराम और जहन्नम वाजिब कर देगा, अगरचे वह झूठी चीज एक टहनी ही क्यों ना हो। शराब की सजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पीता है उसे जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा, जो जहन्नमियों का पसीना, खून और पीप है। जहन्नमियों के लिए सबसे बड़ी सजा अल्लाह का चेहरा देखने और उसकी रहमत से महरूमी होगी। अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 15। आखिरी इल्तिजा। आपने ये सब खौफनाक मनाजिर देखे, अभी आपके पास वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अभी इसी वक्त अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहें, या रब मुझे जहन्नम से बचा, या रब मुझे हिदायत दे, या रब मुझे ईमान पर मौत दे। ए हमारे रब, हमें जहन्नम के अजाब से बचा, बेशक उसका अजाब चिमटा रहने वाला है और वो रहने और ठहरने की बहुत बुरी जगह है।